ایک بادشاہ تھا، نہایت اچھا، رحم دل اور اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھنے والا۔ اس کی ایک ملکہ بھی تھی، بے حد حسین و جمیل اور خدا ترس۔ وہ ملک کا نظام چلانے کے لیے اپنی سمجھ کے مطابق بادشاہ کو رعایا کی فلاح و بہبود کے بارے میں مشورے بھی دیتی تھی اور بادشاہ ان پر عمل بھی کرتا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک چاند سا بیٹا بھی عطا کیا تھا، اس کا نام شہزادہ عدنان تھا۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ وہ ابھی صرف 10-11 سال کا تھا، مگر تھا بہت سمجھدار۔ وہ پڑھائی لکھائی میں بہت دلچسپی لیتا تھا اور اپنے دوسرے ہم عمر بچوں کے برعکس کھلونوں سے زیادہ کتابوں میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ بادشاہ کو اس کی اس دلچسپی کا علم تھا، اس لیے وہ دور دراز کے ملکوں سے قصے کہانیوں کی کتابیں منگوا کر اس کو دیتا تھا، اور شہزادہ ان کتابوں کو بڑی دلچسپی سے پڑھا کرتا تھا۔ ان کتابوں کے پڑھنے سے اس کی عقل و شعور میں اضافہ بھی ہوتا تھا اور اس کو طرح طرح کی معلومات بھی حاصل ہوتی تھی۔ شہزادہ عدنان کے اتالق اسے مختلف مضامین پڑھاتے تھے۔ وہ اس کی ذہانت اور عقل مندی سے بہت خوش تھے۔ شہزادہ عدنان میں ایک بہت اچھی بات یہ بھی تھی کہ اگر اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی تو وہ سوال کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس کے اتالق جب بادشاہ کو شہزادے کی علم و حکمت سے لگاؤ کی باتیں بتاتے تو بادشاہ بہت خوش ہوتا تھا۔ پڑھنے لکھنے والے بچوں سے سبھی خوش ہوتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک روز سے پہر کو جب شہزادے کے اتالق اسے پڑھا کر رخصت ہو گئے تو وہ باغ میں آ کر بیٹھ گیا۔ باغ میں پودوں پر رنگ برنگے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے، درختوں پر حسین و جمیل پرندے بیٹھے چہچہا رہے تھے اور ان کی آوازیں کانوں کو بڑی بھلی محسوس ہو رہی تھیں۔ شہزادہ باغ میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اتفاق سے دربار کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا اور بادشاہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا باغ میں آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادہ عدنان وہاں موجود ہے اور کسی سوچ میں گم ہے۔ اس نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، آپ چپ چپ سے کیوں بیٹھے ہیں؟ بادشاہ کی آواز سن کر شہزادہ عدنان چونک گیا اور پھر دوڑ کر بادشاہ سے لپٹ گیا۔ بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا منہ چوما اور بولا، اتالق پڑھا کر چلے گئے کیا؟ آج انہوں نے کیا پڑھایا تھا؟ شہزادے نے جواب دیا، جی ابا حضور، آج انہوں نے ہمیں امیر لوگوں اور غریب لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا۔ غریب لوگوں کی مشکل زندگی کے بارے میں سن کر ہمارا دل اداس ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر بولا، ابا حضور میں خوش ہوں کہ میں ایک بادشاہ کے گھر پیدا ہو گیا۔ مجھے ہر طرح کا عیش و آرام میسر ہے، میں جو خواہش بھی کرتا ہوں پوری ہو جاتی ہے۔ شہزادے کی باتیں سن کر بادشاہ کو بڑا اطمینان ہوا کہ شہزادہ اپنی اس زندگی سے خوش ہے۔ اس نے کہا، بیٹا ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آؤ اب چلتے ہیں، محل میں آپ کی امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ شہزادہ بادشاہ کے ساتھ چل پڑا، مگر وہ بدستور کسی سوچ میں گم تھا۔ چلتے چلتے اس نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ دوسرے بچوں کی طرح میں کسی غریب آدمی کے گھر میں کیوں پیدا نہیں ہوا؟ اس عجیب سے سوال پر بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کا کیا جواب دے، اس لیے وہ خاموش ہی رہا۔ اسے خاموش دیکھ کر شہزادے نے پھر کہا، ابا حضور استاد محترم نے بھی میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور بات بدل دی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، میری تعلیم و تربیت کے لیے نہایت قابل اور ذہین اتالق مقرر کیے ہیں، جو مجھے محل میں آ کر مختلف علوم کے بارے میں پڑھاتے ہیں۔ میں کیسی بھی خواہش کروں پوری کی جاتی ہے۔ میں کہیں باہر جاؤں تو میری حفاظت کے لیے بہت سے سپاہی میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں دوسرے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ مجھ میں کیا خاص بات ہے جو ان تمام بچوں میں نہیں؟ بادشاہ لاجواب سا ہو گیا تھا۔ شہزادے کی باتوں نے اسے فکر مند بھی کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی باتوں کا کیا جواب دے اور اسے کیسے مطمئن کرے۔ بادشاہ کے ساتھ جو محافظ چل رہے تھے وہ شہزادے کی باتیں سن کر زیر لب مسکرا رہے تھے اور دل ہی دل میں بادشاہ کی بے بسی سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ بادشاہ خاموش اور سوچ میں ڈوبا محل پہنچا۔ ملکہ نے محسوس کر لیا کہ وہ کچھ فکر مند ہے، اس لیے وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے پہلے تو شہزادے کو تاکید کی کہ وہ اپنا لباس تبدیل کر لے، پھر اس کے جانے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس آئی اور اس سے فکر مندی کی وجہ پوچھی۔ بادشاہ نے شہزادے کی کہی ہوئی تمام باتیں ملکہ کے سامنے دہرا دی۔
इन बातों को सुनकर मलका जरा भी परेशान न हुई और बोली, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा शहजादा इतनी कम उम्री में भी सोचो विचार करता है। गरीबों के हालात जानकर उसका उदास हो जाना इस बात की निशानी है कि वो अपने दिल में उनके लिए हमदर्दी के जज्बात रखता है, वरना उसकी उम्र के बच्चे तो खेल कूद में ही लगे रहते हैं, इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आप फिक्र न करें, मैं शहजादे से इस बारे में बात करूंगी और ये पता लगाने की कोशिश करूंगी कि इसके ज़हन में इस तरह के सवालात क्यों उठ रहे हैं। बादशाह को मलका की इस बात से इत्मीनान हो गया। शाम को मलका ने शहजादे को अपने कमरे में तलब कर लिया और उसके साथ खिड़की के पास आकर बैठ गई। इस तरह तलब किए जाने पर शहजादा अदनान समझ गया था कि बादशाह ने इसकी बातों का तज़किरा मलका से जरूर किया होगा, इसलिए वो अपनी मां को देखकर शरारत से मुस्कुराया और बोला, अम्मी हुजूर जो पूछना है पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसकी बात पर मलका को हंसी आ गई। वो बोली, शहजादे आप बहुत शरीर हो गए हैं, आपकी समझ में सारी बातें आने लगी हैं। शहजादा फौरन बोला, सिवाय एक बात के। मलका ने कहा, वो बात आपके अब्बा हुजूर मुझे बता चुके हैं, आप मुझे सिर्फ इस बात से आगाह कर दें कि इन सोचों से आपका मकसद क्या है। मलका की बात सुनकर शहजादा अदनान संजीदा हो गया और बोला, अम्मी हुजूर मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अब्बा हुजूर वजीरों को, अमीरों को और अपने दरबारियों को बगैर किसी वजह के बेशबहा इनामात से नवाजते रहते हैं। उन्हें ये इनामात उनकी खुशामद भरी तारीफों के सिले में मिलते हैं। शहजादे की बात सुनकर मलका हक्का बक्का रह गई। उसने घबराकर शहजादे के मुंह पर हाथ रख दिया और इधर उधर देखते हुए सरजनिश भरे लहजे में बोली, शहजादे खामोश रहिए, अपनी उम्र का ख्याल कीजिए और बड़ों के बारे में इस तरह के गुस्ताखाना ख्यालात का इजहार न कीजिए। मलका की बात सुनकर शहजादा जरा भी परेशान नहीं हुआ। बोला, अम्मी हुजूर आप मेरी अम्मी हैं, मैं आपसे अपने दिल की हर बात कर सकता हूं। मलका खामोश तो हो गई, मगर वो तशवीश भरी नजरों से शहजादे को देखे जा रही थी। शहजादे ने जब देखा कि मलका बहुत संजीदा और फिक्रमंद हो गई है तो उसने कहा, अम्मी हुजूर आप नाराज हो गई हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मलका ने प्यार से शहजादे को खुद से लिपटा लिया और बोली, शहजादे मेरी जान में गलती पर थी, आपने बहुत अच्छा किया जो ये बातें मुझसे कह दी। तमाम बच्चों को अपने दिल की बात अपनी माँ से कर देना चाहिए। दुनिया में माँ से बेहतर दोस्त कोई और नहीं होता। ये माँ ही तो होती है जो अपने बच्चों को सही मशवरे दे सकती है। अच्छा, अब आप मुझे आसान अल्फाज में बताइए कि मसला क्या है, आपके जहन में ऐसे ख्यालात क्यों कर आ रहे हैं। शहजादा कुछ देर तक तो सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, अम्मी हुजूर जब मैं महल की बुर्जी पर चढ़कर शहर का नजारा करता हूं तो मुझे रोजाना बहुत से बच्चे दूर बाजारों में नजर आते हैं। वो बच्चे मेहनत मजदूरी में मसरूफ होते हैं, कोई उन्हें झड़कता है, कोई बेइज्जती करता है, कोई धक्के देता है, मगर इसके बावजूद वो बच्चे मेहनत मजदूरी के कामों में लगे रहते हैं और शाम को चंद सिक्के लेकर घर चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर मैं उदास हो जाता हूं। ये तमाम बातें अब्बा हुजूर के सोचने की हैं, क्यों कि ये सब लोग उनकी रियाया हैं। जरा जरा सी बात पर खुश होकर लोगों पर इनाम और इकराम की बारिश करने से बेहतर है कि यही दौलत रियाया की बेहतरी के लिए खर्च हो, जगह जगह मकतब हों और मुल्क का हर बच्चा उनमें पढ़े और उनकी तालीम का सारा खर्चा सरकारी खजाने से अदा हो। शहजादे की बातें सुनकर मलका की आंखों में आंसू आ गए। इतने में दरवाजे का पर्दा हटा और बादशाह सलामत ने कमरे में कदम रखा। उसने मलका और शहजादे की तमाम बातें सुन ली थीं। उसे देखकर शहजादा अदब से खड़ा हो गया। बादशाह ने करीब आकर शहजादे को गले से लगा लिया और कहा, बेटा आज तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमें एहसास हो गया है कि हमने बच्चों की तालीम और उनसे मजदूरी करवाने जैसे अहम मसले की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया था और न ही हमारे किसी ना लायक वजीर ने कभी हमारी तवज्जो इस तरफ दिलवाई थी। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हम चाहते तो इस सिलसिले में बहुत कुछ कर सकते थे। इसके बाद बादशाह अपने वजीरों के साथ सर जोड़कर बैठ गया। मुसलसल कई दिनों की सोच और विचार और सलाह व मशवरों के बाद उसने मुल्क भर में जगह जगह मकतब बनवाए, उनमें पढ़े लिखे बेहतरीन तालीक मुकर्रर किए। इसके बाद मुल्क भर में बादशाह की जानिब से हुक्म किया गया कि आज के बाद कोई भी बच्चा मजदूरी नहीं करेगा। लड़की हो या लड़का,
تعلیم حاصل کرنا سب پر لازم ہوگا۔ جو والدین اپنے بچوں کو مکتبوں میں داخل نہیں کروائیں گے انہیں بادشاہ کے سپاہی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے، اور جو والدین اپنے بچوں کو ان سرکاری مکتبوں میں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے انہیں فی بچہ ایک اشرفی ماہانہ وظیفہ ملے گا۔ سارے ہی ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد زیور تعلیم سے آراستہ ہوں۔ اس اعلان نے سارے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ لوگ جوق در جوق اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان مکتبوں میں بھیجنے لگے۔ وہ لوگ جھولی پھیلا پھیلا کر اپنے بادشاہ کو دعائیں دیتے تھے، کیونکہ اب ان کے بچے بازاروں میں مزدوری نہیں کرنے جاتے تھے، وہ اب تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ ایک روز ملکہ شہزادے کے ساتھ محل کی برجی پر چڑھی شہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر شہزادہ عدنان پر پڑی، جو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے ملکہ کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو بولا، امی حضور، دیکھیے شہر کے بازاروں میں اب ایک بھی بچہ مزدوری کرتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بات سن کر ملکہ بھی مسکرانے لگی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اس تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ سچ ہے، تعلیم ہی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتی ہے۔ بادشاہ کے ملک میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب سب بچے تعلیم سے فراغت کے بعد عملی زندگی میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو پیشہ بھی اپنایا اس میں اپنی تعلیم کی وجہ سے خوب کامیابی حاصل کی۔ آس پاس کی حکومتوں کے لوگ اس بادشاہ کے ملک کی ترقی اور اچھی حالت دیکھ کر اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اس تبدیلی کے پیچھے نیک دل شہزادے عدنان کا ہاتھ تھا۔